بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف ہے، زرداری ہے، عمران خان ہے یا پھر کوئی اور ہے؟ تو جب سے یہ عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی ہے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں مہنگائی کا تو ایک طوفان برپا ہے۔ گیس اور بجلی کے بلوں میں آپ دیکھیں کتنا بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سا ٹیلنٹ جو ہے، پڑھے لکھے لوگ، نوجوان سب باہر کے ملکوں میں بھاگ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج کیسا رہ گیا ہے، مطلب کون لوگ ہمیں وہ پوچھ ہی نہیں رہا ہے کوئی۔ بالکل بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ویلیو بالکل ختم ہونے کے برابر ہے۔ عوام کا دیکھیں تو بالکل بے حال ہے۔ عوام کوئی روزگار نہیں ہے، تباہی ہے۔ 10 10 کلو کے آٹے جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ اور اس دفعہ تو وہ رمضان بازار نام نہاد جو وہ ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ حکمرانوں نے کیوں ختم کر دی ہے۔ عمران خان کی حکومت کو گرائے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جناب پی ڈی ایم والوں کی حکومت بنی، جس میں زرداری صاحب، نواز شریف کی نون لیگ اور فضل الرحمان ایم کیو ایم باپ والے سب چوں چوں کا مربع جناب مل جل کر تمام نے حکومت کی۔ 16 18 ماہ خوب لوٹ مار کی اور جناب پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کہ جی یہ تو فلاں ذمہ دار ہے، یہ اس نے کیا تھا، یہ اس نے کیا تھا۔ کوئی کہہ رہا ہے ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی۔ ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھئی حکومت نہیں تھی تو وزارت کس لیے لی ہوئی تھی؟ پیپلز پارٹی والی ایون وہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ان کا وہ وزیر خارجہ تھا بلاول بھٹو، وہ تو 6 6 ماہ وہ پاکستان میں نہیں آتا تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں کہاں وہ پھر رہا ہے۔ بلکہ سوشل میڈیا پر تو جناب یہاں تک کہنے لوگوں نے شروع کر دیا تھا کہ وہ تلاش گمشدہ کا وہ اشتہار دیں کہ وہ پتہ کریں کس ملک میں ہے۔ اور وہ ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہے جن کا نام ہی نہیں کبھی سنا تھا جناب، یورپین کنٹریز، پتہ نہیں وہاں پہ وہ کیا کرتا رہا ہے، لیکن رزلٹ زیرو، کوئی امیج بہتر نہیں ہوا۔ ایون پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ نیچے سے نیچے ہی گیا ہے بین الاقوامی سطح پر۔ یعنی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جو امیج تھا وہ خراب سے خراب تر ہوتا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، اگلی بات ہم کریں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سختیاں کی گئی ہیں پی ٹی آئی پر۔ اسی دوران جو ہے وہ عمران خان کو جناب وہ قید کیا گیا، پرچے تقریباً کوئی 200 کے قریب کوئی ایف آئی آر سے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا جرم کیے ہیں اور کیا کیا انہوں نے لگا دیے ہیں جناب، سزائیں ہوئیں۔ وہ کم از کم کل ملا کے کوئی 28 27 سال سزا بنتی تھی اس کی، اور اس کی بیوی کو بھی 7 سزائیں دی گئی۔ پھر جناب 9 مئی اس دوران ہوا یا کروایا پتہ نہیں، یہ تو تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا۔ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں بھائی کروائیں تفتیش، اس کا وہ نکالیں کیمروں کا ریکارڈ اور یہ وہ پتہ چلے کس نے کروایا ہے۔ تو پھر جناب اس کے بعد نگران آ گئے۔ نگرانوں نے جناب خوب مزے اڑائے، لوٹ مار کی، کوئی سوارا سورا نہیں ہے۔ وہ کام کیے جو ان کے بنتے ہی نہیں تھے، یعنی جو ان کی پاورز میں نہیں بھی تھے وہ بھی انہوں نے کر دیے۔ تو خوب جناب انہوں نے مال بنایا اور یہ طاقتوروں کے ہاتھوں میں جناب انہوں نے کام کیے کہ اب دوبارہ ان کی نوکری لگ گئی ہے۔ وزیر داخلہ دیکھ لیں، پھر جناب وہ کاکڑ صاحب، اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی وہ نوکری شوکری جو ہے نا وہ پکی تقریباً ہو گئی ہے۔ پھر جناب نگرانوں کے بعد اب جو حکومت ہے یہ ہے جناب فارم 47 والوں کی حکومت۔ کیوں؟ 45 جن کے پاس ہے وہ تو جناب باہر رہ گئے۔ الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو،
تو شام تک جو جیت رہے تھے وہ جناب صبح کو ہار گئے، اور جو رات کو ہار رہے تھے وہ جناب صبح جیت گئے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر بات نہیں رکی ہے، اس کے بعد پھر جناب لوگوں کو جو جیتے ہوئے تھے، جن کی وہ نوٹیفیکیشن ہو گئے تھے، ری کاؤنٹنگ کے چکر میں ان کو دوبارہ جناب ہروایا گیا۔ پتہ نہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ 2/3 میجارٹی بنا رہے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے قانون سازی بھی کرنی ہے اور بڑی ساری آئین میں امینڈمنٹس بھی کرنی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت ان کی بن جائے کسی طرح سے۔ اگلی بات آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب میسیج دے رہے ہیں، نواز شریف کے بندے، یہ پتہ نہیں کس کو میسیج دے رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کو بلا کر دھوکہ کیا گیا ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ اچھا، نواز شریف کو دھوکہ کس نے دیا ہے بھائی؟ وہ اس نے تو بہت سارا فائدہ اٹھایا ہے اس سارے نظام سے، اور یہاں پر آ کر ایک تو اس نے اپنی سزائیں ختم کروائی ہیں، اس کے بھائی کی شہباز شریف کی سزائیں ساری ختم ہو گئی ہیں، بیٹی کی ختم ہو گئی ہیں، بیٹے ایون آئے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم تو شہری صرف پاکستان کے ہیں۔ یہاں پر آئے ہیں جناب، پروٹوکول ملا ہے، سزائیں ختم ہوئی ہیں، موجیں کر رہے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ایئرپورٹ پر انصاف خود جناب وہاں پر گیا، اس کی بائیو میٹرک کروائی، کیس لگوایا، سارے کام گناہ ختم ہو گئے، دھل گئے ہیں جناب دور سے، ایسے جناب بالکل کوئی ان پہ وہ نہیں ہے۔ اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، جوید لطیف وغیرہ اور یہ رانا ثناءاللہ ٹائپ کے لوگ جو ہیں۔ اب پتہ نہیں دھوکہ تو اس کو کیا چاہیے، ابھی بھائی اس کا وزیر اعظم ہے، بیٹی اس کی وزیر اعلیٰ ایک بڑے صوبے کی، تو اور کیا چاہیے اس کو؟ پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہ نواز شریف کا وتیرہ رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ ہی جتنے بھی یہ چیفس آرمی کے وہ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑائی بڑھائی رہی ہے، اب بھی یہ بالکل کریں گے۔ یہ باتیں جو کہلوا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کہلوا رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ ہے۔ پتہ نہیں نواز شریف کیا چاہتے ہیں، ویسے ہیں بہت تنگ پنگ۔ یہ زندگی کوئی نہیں ہوتی ہے بندے کی، زندگی وہ ہوتی ہے جو سکون ملے، جیسے تو سکون نہیں ہے جناب۔ جو سیاسی حالات ہیں پاکستان کے وہ آپ کے سامنے ہیں، سب نظام تتر بتر ہوا ہے۔ پی ٹی آئی والے ڈیلی احتجاج کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، حالانکہ ان کی پکڑ دکڑ بھی جاری ہے۔ اچھا، وہ جو 9 مئی ہوا تھا اس میں سے بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی، کئیوں کو فارغ کر دیا، کچھ لوگ ابھی بھی اندر ہیں۔ عمران خان جو ہے اس کے اوپر بھی کیسز ہیں، کچھ میں ریلیف مل رہا ہے، کچھ ابھی باقی ہیں، تو وہ دیکھیں کہ عید کے بعد کیا بنتا ہے۔ دوسرا رہ گیا مہنگائی اور پاکستان کے اندر اوورآل عوام کی حالت، تو یہ تو بہت زیادہ خراب ہے۔ روزگار نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، بہت فیکٹریاں بند ہیں جناب، سرکاری بھی آپ کو پتہ ہے کتنی نوکریاں اور نکال لیں گے۔ پھر دوسرا ترقیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ بھی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بند پڑے ہیں، خزانے خالی ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں جناب وہ IMF، کبھی سعودی عرب سے۔ ان کو بھی پتہ ہے یہ حکومت جو ہے وہ 7 والے ہیں، جو ایکچولی لوگ جیتے ہوئے ہیں، یہ حکومت ان کی نہیں ہے۔ تو لیٹس سی نیکسٹ کیا ہوتا ہے اس وقت تک۔ خدا حافظ۔